جانب سے, اور جو جنزی ہے خاص طور پر وہ بہت زیادہ یہ جاننا چاہتی ہے اور آپ لوگوں کی بات وہ سنتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ ہم جب فتنوں کی بات کر رہے ہیں اور حالیہ دور کے فتنوں کی بات کریں, وہیں دجال کے فتنے کے اوپر بہت زیادہ ریسرچ بھی ہو رہی ہے. نوجوان بہت زیادہ بات کر رہے ہیں کہ کیا دجال آ گیا ہے, کیا وقت قریب ہے, کیا آخرت قریب ہے, کیا جو یہ سائنس دکھ رہے ہیں اس سے ہمیں کسی طرف توجہ کرنی چاہیے. تو اس پہ اگر آپ کچھ بات کریں. میں اس میں بعد میں ایک اضافہ یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ ایک سوشل میڈیا پہ میں نے تصویر دیکھی تھی, وہ بہت صحیح کہا تھا. اس میں 3 امریکن پریزیڈنٹس تھے, بل کلنٹن, جارج ڈبلیو بش اور براک اوباما. اس کے نیچے لکھا ہوا تھا کہ یہ 3 ملا کر 1 ملین بچوں کے یا انسانوں کے قتل میں شریک ہے, اور اس میں آپ ٹرمپ صاحب کو بھی آپ شامل کر لیجیے. اور سب سے بڑی بات پھر یہ ہے کہ ہیومن رائٹس کی بظاہر خود ساختہ سب سے بڑی آواز بھی وہیں سے آتی ہے. ایک بم میں آپ اسکول کے 160 بچیوں کو شہید کرتے ہیں اس نام پر کہ ہم تو وہاں کی اس ملک کی یعنی ایران کی خواتین کو آزاد کروانے کے لیے آئے ہیں. تو یہ اب تو میرے خیال میں ہر صاحب عقل کے لیے بڑا روشن ہے یہ جو آپس کے تضادات ہیں. جہاں تک یہ دجال کی بات ہے نا, تو دیکھیے یہ دجل سے نکلا ہے, مکر سے, فریب. دجال یعنی بہت زیادہ فریب دینے والا, اور اس کی تقریباً آپ کو 5 علامتیں ملیں گی. ایک یہ کہ اس کی ایک آنکھ ہوگی. اب اس کی تشریح ہے اپنے اپنے طور پر. وہ یہودی ماں سے ہوگا, شرق اور غرب سب اس کی لپیٹ میں ہوں گے. اس کی غذا اتنی زیادہ ہوگی کہ جیسے ایک پہاڑ ہو, پہاڑ کے برابر غذا کھائے گا. اور وہ یہ کہہ رہا ہوگا کہ انا ربکم الاعلی. وہ جو فرعون نے کہا تھا نا قرآن میں جس کا ذکر, میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اب سوال یہ ہے کہ دجال کیا کوئی پرسنالٹی ہے یا کوئی فینومینن ہے, کوئی سسٹم ہے؟ اس پر بہت سارے علماء نے الگ الگ اوپینینز ہیں, لیکن اب یہ جو تشریح کی ہے وہ یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی ایک آنکھ والا کہ جس کی پیشانی پر ایک آنکھ بندی ہوئی ہو وہی خالی ایک ظاہری طور پر انسان ہو, بلکہ ایک سسٹم ہے. ایک آنکھ سے مراد یہ ہو سکتی ہے کہ وہ فقط مادیت کو دیکھے گا, معنویت کو نہیں دیکھے گا. سادہ الفاظ میں دنیا کو دیکھے گا, آخرت کو نہیں دیکھے گا. فقط دنیا کا نظام ہے, جو کچھ ہے وہ دنیا ہے بس. یعنی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایکسٹریم کمرشلزم, کارپوریٹ کلچر, جس میں روحانیت کا, اللہ کے ساتھ تعلق کا کوئی تعلق نہ ہو, صرف جو کچھ ہے وہ دنیا کی طاقت ہے بس, ابھی ہے, اس وقت ہے. یہ ایک آنکھ کا نظام. پھر اس کا جو نظام ہوگا وہ ایک یہودی ماں سے آئے گا, تو وہاں سے وہ سسٹم چلے گا. مشرق اور مغرب ہر ایک اس کے گھیرے میں ہوگا. اچھا, اس سے پہلے ایک بات یہ کہ اس کی جو غذا ہوگی وہ پہاڑ کے جیسی ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ اس پہ خرچ ہو رہا ہوگا, ٹریلینز آف ڈالرز, کہ جس سے اس کا اثر و رسوخ بڑھ رہا ہوگا. اور مشرق و مغرب اس کے ہاتھے میں ہوں گے. اب اس وقت ہم میں سے کوئی ایسا نہیں کہ جس کی جیب میں اس موبائل میں فیس بک نہ ہو, انسٹاگرام نہ ہو, اور بہت ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ ٹک ٹاک نہ ہو, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یعنی میں نہیں کہہ رہا کہ ہر ایک اس سے برا کام کر رہا ہے, کچھ لوگ اچھا کام بھی کر رہے ہیں, لیکن بہرحال آپ اس کی گرپ میں ہیں. بالکل ہے. جس کو وہ چاہتے ہیں دکھا سکتے ہیں, جس کو وہ چاہتے ہیں نہیں دکھاتے ہیں, جس کی وہ چاہتے ہیں ریچ بڑھا دیتے ہیں, جس کی چاہتے ہیں ریچ کم کر دیتے ہیں, جس کی چاہتے ہیں آواز دبا دیتے ہیں, جس کی چاہتے ہیں آواز اٹھا. تو بہرحال ہر ایک ان کی لپیٹ میں ہے. اور وہ کہہ رہا ہوگا انا ربکم الاعلی, میں ہی ہوں, جھکو میری طرف. آج کے زمانے میں اس کو کہتے ہیں سرنڈر, جو لفظ استعمال ہو رہا ہے نا ٹرمپ صاحب کی طرف سے کہ بھائی سرنڈر ہو جاؤ, تو یعنی میں تمہارا بڑا رب ہوں, اب سرنڈر ہو جاؤ. اچھا, اس میں اور بھی اس کی تشریح کی گئی ہے. مثلاً یہ کہ اس کی سواری ایسی ہوگی کہ جس کے ایک کان سے دوسرے کان تک 80 ہاتھوں کا فاصلہ ہوگا. اب کیا یہ کوئی ظاہری سواری ہے یا نہیں, وہ کوئی اور سسٹم ہے؟ شاید آج کا پلین ہے کہ جس کے ایک کان سے دوسرے کان تک جو 80 ہاتھوں کا فاصلہ ہے. اس کی ایک پہچان یہ بتلائی گئی کہ وہ اپنی سواری میں 40 دنوں میں پوری دنیا کا سفر کر لے گا. اب تو یہ اور بہت جلدی ہو گیا. اس کی ایک پہچان یہ بتلائی گئی ہے کہ اس کا جو ایک قدم ہے وہ ایک ایک میل کے برابر ہوگا. آپ پلین میں ایک ایک سیکنڈ میں ایک ایک میل چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی سسٹم ہے, ایک تفکر ہے, ایک سوچ ہے کہ جو غالب آتی چلی جا رہی ہے اور جس نے ہمیں اپنے طور پر پورا ایک طرح سے جکڑ لیا ہے. اچھا, اس کے ایک ہاتھ میں تلوار ہوگی, بعض لوگوں پہ لکھا ہوا ہے ایک ہاتھ میں, کیونکہ قحط بہت زیادہ ہوگا, بھوک اور پیاس بہت زیادہ ہوگی, تو وہ ایک ہاتھ سے کھانا دینے والا بھی ہوگا, ایک ہاتھ سے قتل کرنے والا بھی ہوگا. اسٹرینتھ بھی ہے, قتل و غارت بھی ہے, وحشت بھی ہے. دوسری طرف سے کھانا یعنی IMF بھی ہے, یعنی ہم تمہیں قرضہ دیں گے, یعنی ہم تمہیں ایسی لون دیں گے کہ تم ہمارے نرغے میں رہو گے, تم ہماری گرپ میں رہو گے. تو بہرحال یہ ایک سسٹم ہے کہ جو نشانیاں دکھاتی ہیں کہ دجال جو بات کی جا رہی ہے اٹ کوڈ بی اے سسٹم. بالکل سسٹم, اور آہستہ آہستہ یہ حاوی اور غالب ہوتا چلا جا رہا ہے, ہمارے سامنے ہے یہ, اور آگے جا کے اس نے کتنا شدت پکڑنی ہے خدا جانتا ہے. اب اس کا توڑ اور علاج کیا ہے, کچھ وہ بھی تو ہوگا نا. ضروری تو نہیں کہ جو انسان اس سے بچنا چاہے تو کیا اللہ زبردستی اس کو مبتلا کرے گا, ایسا تو نہیں ہے. اس کے لیے کوئی دعا بھی ہے اور اس کے لیے کوئی نظام بھی. دیکھیں ان کا جو پورا نظام ہے نا, پہلی بات تو یہ ہے نا کہ وہ سود پر ہے.
ہمارا سب کا پیسہ بھی یہ استعمال کرتے ہیں. ان کے پاس یہ ٹریلین ڈالرز کیسے ہوتے ہیں جو ہمارے بینکوں میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن استعمال بالآخر وہ کر رہے ہوتے ہیں. جب تک کہ ہم اپنا ایک نظام اس طرح سے نہیں بنائیں گے, جس پہ بارہا بات ہو چکی ہے, بہرحال کاش ان حالات میں ایک صحیح اسلامی ممالک کو کم سے کم تھوڑی سی عقل آ جائے کہ آپس کی ٹریڈ, آپس کا کیپٹل, آپس میں ایک دوسرے, انشاءاللہ. ایک یہ دوسرا یہ کہ ان کا جو سسٹم ہے, جب ہم کہتے ہیں کہ فیس بک, انسٹاگرام وغیرہ, ہم خود بھی اس کو استعمال کر رہے ہیں, ظاہر خود مبتلا ہیں, کیا کیا جائے, لیکن کیا ہمارا کوئی آلٹرنیٹ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے من کان فی ھذہ اعمیٰ فہو فی الآخرۃ اعمیٰ. ایک تو یہ کہ جو اس دنیا میں اندھا ہوگا آخرت میں اندھا ہوگا. یعنی اندھا ہونا خالی ظاہری اندھا ہونا نہیں ہے, اس کا مطلب ہے کہ جب آپ آج حقیقت کو نہیں دیکھیں گے تو وہاں جنت کو نہیں دیکھ پائیں گے. دوسرا آخری بات یہ کہ اللہ عز و جل نے کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا. اس زمانے کے صدر اسلام کے مومنین سے جو وہ کہتے تھے رسول اللہ سے, جب رسول اللہ بات فرماتے تھے نا صلی اللہ علیہ وسلم, کہتے تھے راعنا, جو نا تھوڑا رک کے مہلت, ہمیں جو ہے نا وہ تھوڑا رعایت کیجیے ہمارے لیے. یہودی اس سے ایک اور فائدہ اٹھاتے تھے لیکن ان کی لینگویج میں یہ کسی اور معنی میں استعمال ہوتا تھا. اللہ نے کہا یہ نہیں کہو کہ انظرنا, کہو مہلت دے دیجیے. یعنی جب آپ ایک چیز کو روکتے ہیں تو دوسرا سسٹم آتا ہے, تو آپ اپنے متبادل بنائیں. متبادل جب تک نہیں بنائیں گے آپ کا نظام نہیں چلے گا.